پاس جا کے بے اثر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جادو کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ تو حیرت کی انتہا نہ رہی ان کی، انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز تو جل چکی ہے، لیکن ان کے دائرے میں، ان کے حصار میں جو مجاہدین ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیران رہ گیا، سب سے پاورفل جادو کا استعمال کیا تھا اس نے، لیکن کچھ نہ کر سکا وہ۔ اب وہ غریب نواز کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ بہت بڑے فنکار ہیں، بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ اپنا کوئی کمال دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تیرا جو سب سے بڑا کمال ہو پہلے تو اسے دکھا، پھر ہم اپنا کمال تجھے دکھائیں گے۔ کہا اچھا تم میرا سب سے بڑا کمال دیکھنا چاہتے ہو؟ ہرن کا ایک اس کے پاس جانماز جیسا تھا، اس نے اسے ہوا میں یوں پھینکا، وہ ہوا میں معلق ہو گیا، کود کے اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور بیٹھ جانے کے بعد ہوا میں اڑنے لگا۔ غریب نواز نے نیچے نظریں جھکا لی اور بہت دیر کے بعد پوچھا کہ کہاں ہے جے پال؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ دیکھیے اڑ رہا ہے۔ اس وقت بتایا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ اس وقت پرتھوی راج چوہان بھی وہاں موجود تھا، وہ بھی مجاہدین اسلام کے خاتمے کا دردناک منظر دیکھنا چاہتا تھا اپنی نگاہوں سے، لیکن اس نے دیکھا کہ 2 وار تو خراب ہو گئے، نہ سانپ ان کا کچھ بگاڑ سکے، نہ آگ انہیں جلا سکی۔ اب جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان کو کچھ امید ہوئی کہ اب ہمارا جادوگر جو ہے وہ اوپر جا کے ان کے اوپر جو ہے وہ مصیبت برسائے گا۔ چنانچہ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ اب کہاں ہے جے پال؟ لوگوں نے کہا کہ اب وہ بادلوں کے پرے چلا گیا، بادلوں کے اوپر چلا گیا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی وقت غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں اٹھائی، جوتی اٹھائی اور پھینک دی ہوا میں۔ فرمایا کہ جا سرزنش کرتے ہوئے اسے واپس لا۔ وہ کھڑاؤں لوگوں نے دیکھا کہ اڑ رہی ہے، اوپر جو ہے جے پال تھا، نیچے سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے جوتی بڑی تیزی کے ساتھ پہنچی۔ اب جوتی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی، جے پال بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، دونوں جو ہے وہ بادل کے اوپر جا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جوتی جو ہے وہ بڑی زور سے اس کے اوپر برس رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا کوئی جادو کام نہیں کر رہا ہے۔ اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ غریب نواز کے پاس آ کے جو ہے وہ اس نے کہا کہ مجھے بچا لیجئے۔ آپ نے حکم دیا جوتی کو، ٹھہر گئی جوتی۔ اس نے کہا کہ اب آپ اپنا کمال دکھائیے۔ سمجھ گیا کہ ان کے پاس جو طاقت ہے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا آخری حربہ سب سے بڑا جو پاور تھا میں نے اس کا بھی استعمال کر لیا۔ غریب نواز نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، اپنی روح کو آسمان کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے لگے۔ یہ جادو اسے بھی آتا تھا جے پال کو، جسے استدراج کہا جاتا ہے، ایسی قوت کو اس نے بھی غریب نواز کی روح کے پیچھے وہیں بیٹھے ہیں دونوں، اپنی روح کو بھی جو ہے وہ چڑھانا شروع کیا۔ ایک آسمان، پہلے آسمان تک جو ہے وہ روح پہنچی، اس کے بعد غریب نواز کی روح اس سے پرے چلی گئی۔ لیکن جادوگروں کو جو طاقت دی جاتی ہے وہ پہلے آسمان کے صرف نیچے رہ سکتے ہیں، آسمان میں چڑھ نہیں سکتے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ اس کے اوپر چلا گیا، اسی وقت اسے یقین ہو گیا کہ یہ جادو بھی نہیں ہے، یہ سحر بھی نہیں ہے، ہم جس طاقت کو جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوئی طاقت ہے، یہ اتنا بڑا جادوگر اور اتنا پاورفل ہے کہ یہ آسمان کے بھی پرے چلا گیا، اس کے پاس کوئی اور طاقت ہے۔ اس نے چلایا اور کہا کہ اے فقیر مجھے بھی ساتھ لے لو، میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز کی روح نے کہا جے پال کی روح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، تمہیں اگر ہمارے ساتھ آنا ہو تو کلمہ پڑھو، جس دین کو میں ماننے والا ہوں اس دین میں داخل ہو جاؤ۔ اسی وقت آسمان پر جے پال کی روح نے کلمہ پڑھا، غریب نواز نے اسے ساتھ میں لیا اور عرش اعظم تک لے کر چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ جے پال دیکھ رہا تھا کہ غریب نواز کی روح کی فرشتے کیسے تعظیم کر رہے ہیں، کیسی تکریم کر رہے ہیں۔ عرش کے بعد پھر واپس آئے، دونوں کی روحیں واپس آئی، اور جیسے ہی جے پال نیچے آیا ہے اس کی روح، اس نے 3 مرتبہ لوگوں کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور غریب نواز کے دین میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عطائے رسول سلطان الہند، عطائے رسول سلطان الہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت۔ اب کیا تھا، جتنے لوگ تھے وہ جادوگر 1500، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سب سے بڑا سردار، سب سے پاورفل
جادوگر جو ہے وہ غریب نواز کے قدموں میں جھک گیا ہے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ارے کفر اور شرک میں ہم نے تجھے تسلیم کیا تھا اپنا سردار، اب اہل ایمان کے زمرے میں بھی ہم تجھے اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ پہلے وہ رام دیو مسلمان ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ جے پال مسلمان ہو گیا۔ اس نے اس وقت غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کی کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے۔ غریب نواز نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، غیب سے اشارہ ملا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی، اور جے پال کو اس کا نام عبداللہ رکھا۔ غریب نواز نے عبداللہ کو ہم نے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی۔ غریب نواز نے اسے بتا دیا کہ دعا قبول ہو چکی ہے، تمہیں قیامت تک کے لیے زندگی دی گئی، لیکن تم لوگوں کی نگاہوں سے مستور رہو گے، پوشیدہ رہو گے۔ اور اب بھی انہیں عبداللہ بیابانی کہا جاتا ہے۔ اجمیر کے کوہستانوں میں وہ مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی راستہ بھول جائے تو اسے راستہ بتایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور زندگی میں بھی مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بے شمار کافروں کو راستہ بتایا، صراط مستقیم کا راستہ بتایا، ان کے ہاتھ پر بھی لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ یہ ماحول بادشاہ کے لیے انتہائی تشویشناک ہو چکا تھا، بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے غریب نواز کے ہاتھ پہ، پوری کایا پلٹ گئی، منظرنامہ بدل گیا۔ دو جو ہے وہ جادوگر ان کے مسلمان ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب بڑی تشویش میں مبتلا ہوا پرتھوی راج چوہان۔ اس نے ستانا شروع کیا غریب نواز کے رفقا کو۔ ایک شخص مسلمان ہو گیا اس کے دربار کا، اسے بڑی اس کی پٹائی کی، مارا پیٹا، اذیت پہنچائی۔ اس نے غریب نواز کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی کہ مجھے آج صرف اس لیے مارا گیا ہے کہ میں اللہ کے دین کا ایک سپاہی بن چکا ہوں، میں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ غریب نواز نے جو ہے وہ میسج بھیجا، خبر بھیجی پرتھوی راج چوہان کو کہ خبردار تم نے کسی مسلمان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا تو عادل سے کام لو، انصاف سے کام لو، مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ جیسے یہ خبر اور یہ میسج پرتھوی راج کو ملا، وہ آگ بگولا ہو گیا کہ یہ فقیر کون ہوتا ہے ہمیں حکم دینے والا، ہم ہیں اس دیش کے راجا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ غریب نواز نے اس کے پاس ایک خط بھیجا تھا، ایک مکتوب بھیجا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ تمہیں جن لوگوں کے اوپر بھروسہ تھا وہ سب کے سب جو ہے وہ ہمارے سامنے زیر ہو چکے اور مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام قبول کر لو ورنہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ یہ خط پڑھنے کے بعد وہ بہت زیادہ ناراض ہوا پرتھوی راج چوہان، اور اس نے کہا کہ یہ فقیر آیا ہوا ہے، غیب کی باتیں کرتا ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم اس کے مذہب کو قبول کر لیں۔ بدتمیزی کی، گستاخی کی۔ غریب نواز کو اس کی اطلاع ملی تو اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا فارسی زبان میں، تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر مسلمان نہ ہوا تو میں اسے جو ہے وہ زندہ گرفتار کرا دوں گا۔ پتھورا را زندہ گرفتیم و دادیم، میں پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے مسلمان مجاہدین کے حوالے کر دوں گا۔ یہ جملہ آج بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے، پتھورا را زندہ گرفتیم و دادیم۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب غریب نواز کو علم ہو چکا تھا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اب آپ نے ہندوستان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کا ارادہ کر لیا۔ جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے شہاب الدین گوری، اس وقت ہندوستان کا حال یہ تھا، آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں نا؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ سب لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہندوستان میں غریب نواز سے پہلے مسلمان آئے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی محمود غزنوی نے متعدد مرتبہ حملہ کیا، مختلف علاقوں کو فتح کیا۔ غزنی سے وہ آئے، اسلام کے سپاہی تھے، اسلام کے مجاہد تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ فتح کیا۔ سومنات کو فتح کیا انہوں نے۔ سومنات کو فتح کرنے کے بعد ایک کمزوری جو ان سے ہو گئی وہ یہ رہی
کہ محمود غزنوی جس علاقے کو فتح کرتے وہاں مسلم حکومت قائم نہیں کرتے، مسلمان کو حکمراں نہیں بناتے،